السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات بیان کرنا شروع کروں، سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آج سے تقریباً 2 سال قبل ٹھیک اسی جگہ پر، اسی لوکیشن کے ساتھ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں خاص کر کے فضیلت الشیخ صالح بستیوی رحمہ اللہ اور فضیلت الشیخ حافظ راشد سراجی رحمہ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ غیاث الدین سلفی رحمہ اللہ، تینوں علماء کرام یہاں موجود تھے، اور اسی اسٹیج سے اور اسی جگہ پہ ان لوگوں نے اپنا پروگرام پیش کیا تھا۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آج جو کمی جو نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، مگر ہمیں خاص کر کے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور آج بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین جنت الفردوس ان سب کا اور ہم سب کا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے مکمل ایک سورت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد اپنے بندوں کو یا دنیا والوں کو کچھ پیغام دیا۔ آئیے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین اس سورت میں کہتا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھاتا اور کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے بیان فرما دیا، اے میرے بندو، میں نے جسے
دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر ہے سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے عمل صالح کیا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو گھاٹے اور خسارے والا قرار دینے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیا. پتہ یہ چلا صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لینا آدمی کو جنت تو دلا سکتی ہے. یہ کلمہ انسان کو جنت تو دلا سکتا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پہ انسان جنت میں جا سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آتے، آنے کے بعد ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا. ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ باور کرانا شروع کر دیا اور اعلان کرنا شروع کر دیا. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا ہم تو مومن ہو چکے ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل کو بھیج دیا. اے نبی، یہ دیہاتی کہتے ہیں مومن ہو چکے ہیں، آپ کہہ دیجئے ولیکن قولوا اسلمنا. اے دیہاتیوں تم اپنے آپ کو مومن نہ کرو، اے دیہاتیوں اعلان نہ کرو کہ تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے دیہاتیوں ابھی ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے. ایمان کے جو تقاضے اور ایمان جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان جن چیزوں کو چاہتا ہے، ان چیزوں کو تم نے ابھی انجام ہی نہیں دیا ہے. پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیو، ایمان اگر ہم لائیں، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے والے ہیں، تو ہمیں ایمان کے تقاضوں پر پورا مکمل طور سے عمل کرنا ہوگا. اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، اپنے آپ کے اندر ان تمام خوبیوں کو پیدا کرنا ہوگا اور انہیں خوبیوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اس لیے کہ ایمان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح والارکان. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. انسان زبان سے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا. نیک کام کرنے والوں کا اللہ رب العالمین کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا، جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہوگا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ کہتا ہے اے دنیا والوں، جو بھی مرد یا جو بھی عورت ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے، ہم اسے پیسفل لائف والا بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور دنیا کے اندر جو کام کر کے جائے گا اس کے کام کا بدلہ اس کے کیے ہوئے سے زیادہ بڑھا کر کے ہم دیں گے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. میرے پیارے بھائیو، اللہ اعلان کر دیا اے دنیا والوں، تم
دنیا کی کسی بھی گوشے کے رہنے والے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اگر تم عمل صالح والے نہیں ہو، اگر تم صبر کی وصیت نہیں کرتے ہو، اگر دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہو اور دین سے جوڑنے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کا مقام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو غریب بنایا ہے، اللہ نے اگر آپ کو مسکین بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آپ کے لیے بہترین گھر کا انتظام نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے برانڈڈ کپڑوں کا انتظام نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہے، لیکن اگر اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، یقین مانو کائنات کی سب سے عظیم دولت آپ کے پاس ہے، آپ دنیا کے سب سے امیر ہو، اس لیے کہ ایمان کی دولت، توحید کی دولت ایک ایسی دولت ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو نجات کا ذریعہ بنے گی، کل قیامت کے دن آپ کو نجات دلائے گا یہ ایمان۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر، اللہ واحد کی عبادت کے بغیر، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کے اطاعت و فرما برداری کے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اگر زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین کے برابر سونا ان کو نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے پوری انسانیت کو گھاٹے اور خسارے والا قرار دے دیا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت کے افراد کان کھول کر کے سن لو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری مائیں بہنیں، آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ پہلا سوال جو کرے گا، اس پہلے پرچے میں جو 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے پیر کو ہٹا نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے سے کوئی ہٹ نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال کی جو زندگی میں نے تجھے دیا تھا، اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے جو زندگی میں نے تجھے دنیا کے اندر دیا تھا، اے میرے بندے تو خود پیدا نہیں ہوا تھا، اے میرے بندے دنیا کے اندر ہم نے تجھے پیدا کیا تھا، اے میرے بندے اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ زندگی گزارنے کا حساب دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال اللہ کرے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے تیری زندگی کا جو گولڈن پیریڈ تھا، تیری زندگی کا جو جوانی کا دور تھا، جو تیری زندگی کا بہترین دور تھا، اس دور کو تو نے کیسے گزارا؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا یا اپنی جوانی کو شراب و کباب میں گزار دیا، زناکاریوں میں گزار دیا، شراب نوشی میں گزار دیا، عیاشی کرتا رہا؟ کیسے تو نے اپنی جوانی کو گزارا؟ جوانی کے گزارنے کا حساب دے دے۔ اس کے بعد اللہ پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، اے مال کمانے والوں، تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، اللہ پوچھے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، اے مال کمانے والے جو دولت تو نے اکٹھا کیا تھا، دنیا کے اندر جو زمین و جائیداد تو نے خریدا تھا، جو پراپرٹی تو نے بنائی تھی، اس مال کو تو نے کیسے کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اس دنیا کے اندر جتنی امتیں آئیں، ساری امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، تمام امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ بیان فرما دیا من فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، اے میرے صحابہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے، اے میرے صحابہ مجھے اندیشہ اس بات کا
نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اے میرے صحابہ، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا کو تمہارے لیے ایسے ہی مزین کر دیا جائے، دنیا کو تمہارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا جائے، دنیا کو تمہارے لیے خوبصورت ایسے ہی بنا دیا جائے کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ پھر تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، فَتُهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر دنیا تمہیں بھی ایسے ہلاک و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے جو مال تو نے کمایا تھا اس مال کو تو نے کیسے کمایا؟ مال کمانے کا حساب دے دیا، اب اللہ یہ بھی پوچھے گا، اے میرے بندے جو دولت تو نے کمایا چل حلال طریقے سے کمایا، لیکن اے میرے بندے تو نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا؟ وہ فی مال فَتَوْ، مال کمانے کا حساب تو نے دیا لیکن مال خرچ کرنے کا حساب بھی دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں حرام مجلسوں میں، حرام پروگراموں میں جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں بیان کی جاتی ہوں، ان پروگراموں میں تو نے دولت کو تو خوب لٹا دیا، اپنے ہاتھ کے دروازے بھی کھولے اور اپنے دل کے دروازے بھی تو نے کھول دیا، لیکن کیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہو، جس اسٹیج سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہو، اس میں تو نے اپنی دولت کو خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اے میرے بندے دولت کو تو نے خرچ کہاں پر کیا؟ دولت کے خرچ کرنے کا حساب دے دے۔ پانچواں اور آخری سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَعَلِمَا، اے میرے بندے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، کتابوں کو پڑھ کر کے، تقریروں کو سن کر کے جس طریقے سے بھی تو نے دین کا علم حاصل کیا، اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ عمل کرنے کا بھی حساب اللہ ہم سے سوال کرے گا اور اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ اس پروگرام میں آئے، آپ کیا سن رہے ہیں اور سننے کے بعد آپ ہماری جامہ پہناتے یا نہیں پہناتے، کل اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ انجوائے کرنے کے لیے اور آپ اپنے دل کو بہلانے کے لیے تقریر نہ سنیں، آپ جو سنیں آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، جو باتیں اچھی لگیں گی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دین کی ساری باتیں، جو باتیں اچھی ہوں گی اور جو باتیں بھلی ہوں گی، ان تمام باتوں پر ہم سب اپنے آپ کو عمل پیرا بنائیں گے اور ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس فکر کے ساتھ میں پروگرام میں آنا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خاموش نہیں اسٹیج پہ لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 5 نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں اللہ تم سے چھین لے، ان 5 نعمتوں کی قدر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تمہیں 5 نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اگر اللہ تمہیں 5 نعمتیں دے دیتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کو چھین لے، ان 5 نعمتوں کی قدر کر لو، ان 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اے جوانوں، اگر اللہ تمہیں جوانی دیتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بوڑھا کر دے، اس سے پہلے کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر بڑھاپا آ جائے، تو اپنے جوانی کے دنوں کی قدر کر لو اور اپنی جوانی کو تم اللہ کی عبادت میں لگا دو، اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزار دو۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں بڑھاپا نہ آئے، بوڑھے ہونے سے پہلے تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کیا پتا جب تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، اللہ تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، ان کے اندر یہ خواہشات پیدا ہو، اے اللہ مجھے شفا یاب کر دے، اے اللہ بیماری سے بچا لے، اے اللہ میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر جب بڑھاپے میں خیالات آئیں، اللہ آپ کو اس لائق نہ چھوڑے کہ آپ بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے گھر جا سکیں۔ شبابک قبل حرمک، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو بوڑھا کر دے، اپنی جوانی کی قدر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر خیال نہ ہو کہ آپ بوڑھے ہوں گے تب آپ کے اوپر موت آئے گی، آپ 50-60 سال کے ہو جائیں گے تب آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ میرے پیاروں، جوانوں کے مرنے کی خبریں، روڈ ایکسیڈنٹ اور اچانک
اموات کی خبریں آئے دن اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں، آئے دن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کسی نہ کسی جوان کے مرنے کی خبریں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ آخر کیا ہو چکا ہے؟ ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں، ہمارے کانوں پر کوئی چو ریگنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ خیال کیوں نہیں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے چلتا پھرتا جوان آج قبر میں جا رہا ہے، اچانک ہمیں بھی دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت والا بنایا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو بوڑھا کر دے، اپنے مالداری کے ایام کو غنیمت جانو، مالداری کے ایام کی قدر کرو۔ اس کے بعد چلیے چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ نے آپ کو بیماریوں سے سیف رکھا ہے، آپ اپنے تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو۔ راتوں میں اٹھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، تہجد کی نماز ادا کر لو، اپنی روزہ رکھو، مسجدوں میں پہلے جاؤ، راتوں کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرو، لمبے لمبے قیام کرو، زیادہ دیر تک تم سجدے میں رہا کرو، تمہارے سجدے انتہائی لمبے ہوا کریں، تم اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہایا کرو۔ آخری ٹکڑے پر میں چل رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، میرے بندے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو زندگی دی ہے، پیارے نبی یہ بیان کر رہے ہیں میری امت کے لوگوں، اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں موت دے دے، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جان لو۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ کے سامنے جائے گا، یہ انسان اللہ سے کہے گا، یہ جہنمی اللہ سے کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے یاد کر رہے ہیں، اے اللہ فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اگر دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ گناہ کا کام کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، جاؤ تڑپ تڑپ کر کے سزا جہنم کی سزا کو چکھو اور برداشت کرو، اب تمہیں دنیا کے در واپس نہیں جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارا دن بھی گناہوں میں، ہماری رات بھی گناہوں میں، اور آپ کو ایک حدیث میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٍ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاءَ، میں امت کے افراد کو جانتا ہوں وہ قیامت کے دن بہت بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وَيَجْعَلْهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اللہ ان کی نیکیوں کو رائگا کر دے گا۔ کہا اللہ کے نبی سبحم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی آپ کی کمیاں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری طرح ہوں گے، وہ تمہاری طرح رمضان کا روزہ رکھیں گے، وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، کمی یہ ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، جب رات کی تاریکی میں ہوا کرتے ہوں گے، اللہ کے تمام حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہوگا ان تمام کاموں کو رات کی تاریکی میں کر گزریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ جواب یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، دنیا والوں کو آپ کے چین کا اندازہ ہونا ہو، دنیا والے آپ کے موبائل کی ہسٹری جان پائیں نہ جان پائیں، آپ کے ذہن و فکر کے اندر یہ بات ہونی چاہیے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ اللہ سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن مجرم اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، شاید آدھا پونا گھنٹے کے بعد شہید الغفار صاحب یہاں پہنچ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے، اور زندگی کے ایک ایک پل، زندگی کے ایک ایک لمحے، چاہے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ہم نے نیکی کی ہو یا گناہ کا کام کیا ہو، ساری چیزیں اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو تو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، اللہ جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنا۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔